والسلام علی رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ النور۔ النور کا معنی روشنی۔ اللہ تعالیٰ جو دین اور ایمان بیان کرتے ہیں ان کو روشنی کہا گیا۔ ایک اندھیرا ہوتا ہے ظاہری جو نظر آتا ہے، لائٹیں بند کرو تو آپ کو اندھیرا نظر آئے گا۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسی، جو محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو نظر نہیں آتا، جہالت، شرک، کفر، فسق و فجور، نافرمانی، یہ بھی اندھیرا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایک روشنی ہے جو نظر آتی ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آتی۔ ایک روشنی نظر نہیں آتی، ہدایت، ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ نور نام رکھا، اس کے اندر نور ایمان، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی کا بیان ہے، اس لیے سورت کا نام النور ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے۔ سب سے پہلے حدود کا مسئلہ، زانی کی حد کا بیان ہے۔ غیر شادی شدہ زانی، زانیہ 100 کوڑے، اور حدیث میں 1 سال جلاف وطنی۔ لوگوں کے سامنے ان کو کوڑے مارو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگ اس گندے کبھی فعل سے باز آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عام طور پر زانی زانیہ کو پسند کرتا ہے، مشرکہ عورت کو پسند کرتا ہے۔ زانیہ عورت بھی عام طور پر مشرک اور زانی کو پسند کرتا ہے۔ مومنوں پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہمت کا مسئلہ بیان کیا۔ کسی عورت پر تہمت لگانی، 4 گواہ لائے تو بچ جائے گا، اگر 4 گواہ نہیں لائے گا 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو، کہ تو نے ایک عورت لڑکی کی زندگی برباد کی، تباہ کی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا مسئلہ بیان کیا۔ اگر خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند سچا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاوند جھوٹ بول رہا ہو۔ اب ہمارے پاس تو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم لگا کے دیکھیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے لیان کو جاری کیا، دونوں کا پردہ رہ جائے، معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے۔ اگر خاوند بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو جیسے پیچھے آپ نے سنا 4 گواہ لائے، اگر وہ 4 گواہ لے آئے وہ بری ذمہ، اگر وہ 4 گواہ نہ لائے تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو۔ 4 گواہ، اور عورت کا مسئلہ ہے، 4 گواہ نہیں ہے تو چپ کر جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا اور بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن جب بیوی کا مسئلہ ہو اور ہو سچا، پھر کیا کرے؟ 4 گواہ ہیں نہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے۔ اللہ نے پھر لیان کا طریقہ رکھا۔ وہ کیا کہ 4 دفعہ وہ قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے آ کے کہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ بری ذمہ ہو۔ اب عورت 4 دفعہ یہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے، قسم اٹھا کر کہے، اور 5ویں دفعہ کہے مجھ پر اللہ کا غضب ہے اگر یہ سچا ہو، لیان ہوگی، علیحدگی ہوگی۔ ویسے طلاق ہو جائے نا وقفے وقفے سے 3، اور پھر وہ وہاں کے عورت نکاح کرے اپنی مرضی سے، گھر والے، وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے جائے تو پہلے خامے سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن لیان میں زندگی بھر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
اچھا اگر شادی شدہ زنا کرے مرد یا عورت تو وہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ چونکہ مسئلہ یہ تھا تو سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ پر جو تہمت لگی اس کا یہاں بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کا رسول پاک تو اس کی بیوی بھی پاک، اتنا عرصہ تم کیوں انتظار کرتے رہے؟ اللہ نے ڈانٹا، تمہیں سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ عائشہ پاک ہے، کیوں اتنا تم نے انتظار کیا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، مجرم قیامت کے دن سورہ یاسین میں ہے، ان کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ملزم ہیں تہمت لگانے والے، اللہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کے علاوہ ان کی زبانیں بھی ان ظالموں کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو جن لوگوں نے باتیں کی تھی ان کو کوڑے لگائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا، میں سوچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا، جبریل علیہ السلام بتا جائیں گے، میں تو بالکل سچی تھی، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن اتارا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ کی عفت و عصمت کی گواہی اللہ نے خود دی۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، آدمی بولا، جریج پر تہمت لگی، بچہ بولا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر لگی، عیسیٰ علیہ السلام بچہ بولا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی اللہ خود بولا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عمر بن عاص نے پوچھا جناب مجھے بتائیں پوری دنیا میں آپ کو پیارا کون لگتا ہے، سب سے زیادہ پیارا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا قلت من الرجال، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا ابوہا، اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاک دامنی بیان کر دی، ایک رشتے میں بھانجا لگتا تھا ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستح بن ساسہ، اس نے بھی باتیں کی تھی۔ ابو بکر صدیق کو غصہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس پہ خرچ کرتے تھے کہ میں اس پہ خرچ کرتا ہوں اور اس کا خیال رکھتا ہوں، یہ بھی میری بیٹی کے متعلق انسان کو آ جانا، تو قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا وَلَا يَأْتَلِ 22 نمبر آیت ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے، وسعت مال والے، ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو، ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کریں درگزر کر۔ قسم نہ اٹھاؤ کہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون، کیا تم محبت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، یغفر اللہ، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی کہا میں خرچہ جاری کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، بیٹی کی بھی فضیلت واضح ہو رہی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے گے کہ صدیق ہمیں شرف بخش۔ اللہ کہتا ہے ولا یأتل اولو الفضل منکم، قسم نہ اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے۔ اللہ نے فضیلت والا کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو فضیلت والا کہہ رہا ہے۔ لعنت ہو ان کلموں پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غلط لکھتی ہیں، لعنت ہو ان پر اور ان کے بغض عداوت رکھنے والوں پر جو ابو بکر، پورے نبیوں رسولوں کے بعد پوری دنیا میں افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں دنیا سے اور ساری امت کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے بدلے تمہارا پیغمبر نہیں اتار سکا، بات یاد رکھنا، یہ محسن ہے تمہارے رسول کا، ابھی تک ہم اس کے مقروض ہیں۔ ابو بکر تو وہ ہے
اسلام کا محسن ہے، پیغمبر اسلام کا محسن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، عرض کیا گیا نرم دل ہے، رونا شروع کر دے گا مصلی پر، کہا ابو بکر کو کہو کہ محمد کی زندگی میں سے مصلی کا وارث بن جائے۔ 17 نمازیں پڑھائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ، کیا بات ہے ان کی۔ تو یہاں لوگوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگ مخالفت میں پادری کے عیسائی کہنے لگا، اہل حدیث مسلمان عالم کو، پادری عیسائی کہنے لگا مسلمان عالم کو، تمہاری عائشہ پر تہمت لگی تھی، مشکوک عورت تھی، پتہ نہیں پھر تہمت دور ہوئی یا نہ ہوئی۔ مخالف ہے نا، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے۔ عالم نے جواب دیا، یار بات کہنی نہیں چاہیے، بات کہنی نہیں چاہیے۔ 2 عورتیں تھیں دنیا میں، 2 پہ تہمت لگی، ایک کا خامند موجود تھا اور بچہ بھی نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عورت پر تہمت لگی، خامند بھی نہیں تھا اور بچہ تھا، مریم علیہ السلام۔ پتہ نہیں تہمت کس پر مضبوط ہے، پادری چپ کر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے کہ گھر میں جاؤ تو سلام کہہ کے جاؤ، کسی کے گھر بھی جاؤ تو سلام کہو، اور سلام کا مقصد کیا ہے؟ اجازت لینا۔ دروازے کی سائڈ پہ کھڑے ہو، سامنے نہ کھڑے ہو تاکہ تمہاری نظر نہ پڑے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، لوہے کی کنگھی سے اپنے بال ٹھیک کر رہے تھے، آپ کو محسوس ہوا جیسے کوئی باہر آدمی کھڑا ہے، دروازے میں سوراخ تھے، تو آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا اگر مجھے یقین ہو جاتا نا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے یہ لوہے کی کنگھی تیری آنکھ میں مار کے تیری میں نے آنکھ پھوڑ دینی تھی۔ مسئلہ ہے آدمی کسی کو ناجائز جان بوجھ کے قتل کرے، 100 اونٹ دیت ہے، اور جو جوڑا ہے جسم میں 50 2 آنکھوں کی دیت 100، 50 اونٹ ایک آنکھ کے، اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے اس کی آنکھ پھوڑتا ہے، 50 اونٹ دوسری آنکھ، یعنی ایک آنکھ کی قیمت جو شرم حیا والی ہے کتنی ہے؟ 50 اونٹ قیمت ہے۔ اگر یہ آنکھ شرم حیا میں، اگر یہ بغیرت ہو جائے جھانک کے، اور گھر والا، یہ مسئلہ ہے حدیث کا مسئلہ ہے کہ اگر گھر والا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اندر اس کو جھانک رہا ہے، ان کو اس کے بچوں کو وہ مار کے، شریعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، آنکھ پھوڑ دے، بغیرت آنکھ کی کوئی قیمت نہیں۔ تو قیمت انسان کی ہے اطاعت میں، بغیرتی میں نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں یہ سامان وغیرہ تمہارا ہے یا ہوٹل وغیرہ ہے، رہائش نہیں ہے، وہاں تم جا سکتے ہو، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں کو کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظریں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہدایات ہیں تاکہ یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ اب یہاں کیا ہے، مرد تو تھوڑی بہت کوئی پابندی، عورتیں نہیں کریں۔ اب دیکھ، رشتہ ایک کا طے ہونا ہوتا ہے، ساری گھر والیاں اس کو آ کے دیکھتی ہیں، دوسروں کا کیا مطلب ہے دیکھنے؟ جیسے مرد کے لیے منع ہے عورت کو دیکھنا، ایسے عورت کے لیے بھی حرام ہے مردوں کو۔ تو مصیبت ہے، گھر کے اندر موبائل اور ٹی وی پر مشتنڈے یہودی سارے ان کو وہ دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحمت۔ اس کے بعد پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تاکہ یہ مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کی مثال دی کہ نور ایمان کی مثال ایسے سمجھو، ایک جالا ہے، اس کے اندر چراغ ہے، اور چراغ شیشے میں ہے، اور شیشہ چمک رہا ہے گویا کہ ستارہ ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہے زیتون کا درخت ہے، برکت والا، اور زیتون کا درخت ایسے باغ میں ہے، نہ مشرق میں ہے کہ دھوپ زیادہ لگی ہے اور نہ مغرب میں ہے کہ دھوپ کم لگی، وہ تیل ہو دیے کے اندر، اور دیا جو ہے وہ شیشے میں ہو، اور وہ شیشہ جو ہے وہ اس کے اندر جالے میں ہو، یا کہا تو زیتھا یضیء،
لگتا ہے کہ نہ بھی آگ لگائیں تو یہ روشن ہو جائے. یہ مثال ہے نور ایمان کی کہ ایمان کی اتنی روشنی اور اتنی صفائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کفر کی. کفر کی مثال کیا ہے کہ جیسے گہرا سمندر ہو, گہرا, بہت گہرا سمندر, اس کے اوپر ایک لہر ہو, لہر کے اوپر پھر لہر ہو, لہر کے اوپر پھر لہر ہو. جنہوں نے سمندر دیکھا ان کو پتہ ہے لہر آ رہی ہوتی ہے, اسی ختم ہی اور لہر 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 لہر, اوپر بادل ہے اور نیچے تہ میں ایک آدمی ہے, ہاتھ بھی نکالے تو اس کو نظر نہیں آتا. یہ کفر, شرک, گمراہی کی مثال ہے. غیر مسلم نے قرآن پڑھا, جب یہ مقام اس نے مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا؟ اس کو بتایا گیا کہ نہیں, آپ سمندر پہ نہیں گئے, جزیرہ کے اندر رہے. اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا ساری زندگی سمندر میں نہیں گیا, نقشہ ایسے کھینچا ہے جیسے ساری زندگی سمندر میں گزری, اس کو اللہ نے بتایا ہے, اور وہ نبی ہے اور وہ رسول ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا طریقہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جب مسئلہ ہوتا ہے نا کہیں جھگڑا پلاٹ کا, زمین کا, پیسے کا, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, اگر پتہ چل جائے ان کو کہ مجھے جو ہے نا یہاں سے حق ملے گا, شریعت میں میرا حق بنتا ہے, آؤ جی آؤ, ہم کو شریعت سے بھاگنے والے نہیں ہیں, بلاؤ حاجی صاحب کو, یا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اگر اس کا حق ہو تو پھر سارے فرمانبردار ہو کے آ جاتے ہیں. اور اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ شریعت میں میرا حق نہیں ہے, منافق کی مثال ہو رہی ہے, تو پھر کہتا ہے یہ عدالتیں بھی تو اپنی ہیں, مسلمان ہیں, کوئی نہیں, پھر ہو گیا. اللہ کہتے ہیں ایسا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول ظلم کریں گے. اب اکثریت کو دیکھ لو, اللہ ہمارے حال پر رحم. یہ انگریز جو تھا نا, یار کتنے ٹھنڈے قانون کو باری کال ہے, کس طرح پہلے ہی کر دینا, مینو کی پتہ سی. اچھا, بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب کرے, صحیح ایمان ہمیں نصیب کرے. واللہ دیکھو انگریز تھا نا, انگریز کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تم نمازیں پڑھو, اس کو کیا ہے جتنی مرضی پڑھو, حج کرو. یہ اب ہندو کتنا ظلم ستم کر, لیکن حاجیوں کو سہولت دیتی, کرو حج. مسئلہ یہ تھا کہ انگریز یہ کہتا تھا کہ اے مسلمان, جب کیس ہوگا, مسئلہ ہوگا, جب تو میرے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, تیرے پیغمبر کا قانون نہیں چلے گا. اس لیے تو پاکستان علیحدہ لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 70 سال ہو گئے, ملک مسلمانوں کا ہے, عدالت مسلمانوں کی ہے, عدلیہ مسلمان ہے, وکیل مسلمان ہے, اور مدعی مدعا علیہ دونوں مسلمان ہیں, لیکن فیصلہ انگریز کے قانون, غیر اللہ کے قانون پر ہو. مسئلہ تو اصل میں یہ ہے, آزادی کہاں ہے؟ جسم جو ہے وہ آزاد, ذہنی طور پر غلام, ابھی بھی غلام. اگر میں عدالتی نظام کے طریقہ کار کی طرف آ جاؤں جو ہم ہوتے ہیں, بالکل وہی انگریزوں والی غلامی اور وہی چکر, وہ سارا کچھ وہی. اللہ تعالیٰ سب نے کی. تو یہ منافقوں کا طریقہ. مومنوں کا کیا طریقہ اللہ نے بیان کیا؟ انما کان قول المؤمنین, یہ 51 نمبر رہتا ہے, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ کہتا ہے جب مومنوں کو بلایا جاتا ہے آؤ اللہ رسول کی طرف, قرآن حدیث کی طرف, کتاب و سنت کی طرف, مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے بات سن لی اور ہم مان لی. یہی لوگ کامیاب ہیں جن کے کانوں میں اللہ رسول کی بات پڑی, کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں تھا, یا اللہ پیچھے لکیر پھیر دے, آگے کے لیے نئے سرے سے معاملہ ہو گیا, ہم نے بات سن لی اور مان لی. یہ نہیں سن کے سننا, سن کے سننا. جمعے کے خطبے, تقریریں, رمضان, تراویح, سن کے سن, آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی,
کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، زبان سے گالیاں نہیں جا رہی، فسق و فجور، فحشی یعنی دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، کم تولنا، ملاوٹ، ہندوؤں یہودیوں کی ساری رسمیں، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، اور نماز کی سستیاں نہیں جا رہی، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلیت، بدن پلیت، حرام خوری، ساری بدکاریاں اور بے پردگیاں، اور اللہ رسول کی بغاوت، سب سے بڑی بغاوت شرک، حکمران بھی ملوث، عوام بھی ملوث، شرک بغاوت ہے، جگہ جگہ مشکل کشا، عادت روا اور داتا بنائے ہوئے ہیں، کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی ملک پر ناراض ہوتے ہیں تو ہم دو عذاب مسلط کرتے ہیں، فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، شرک، سود، دھوکہ، جوا، حرام خوری، بے نماز رہنا، ہندوؤں کی رسمیں اور یہود و نصارہ کی ایجنٹی، یہود و نصارہ کی ایجنٹی اور ان کے معاہدے نافذ کرنا، اس وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور دو عذاب پاکستان پر مسلط کر رکھے ہیں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے قانون تبدیل نہیں ہوتے، آگے اللہ نے کہا اجازت لے کے جایا کرو کسی گھر میں، لیکن اور 3 ٹائم خاص طور پر، یہ جو بچے ہیں نا چھوٹے، ان کو اجازت ہے، باقی تو بڑوں نے تو اجازت لینی ہی لینی ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو اجازت ہے عشاء کے بعد، صبح کے ٹائم، دوپہر، لیکن جب یہ بالغ ہو جائیں یہ بھی اجازت لے کے جائیں۔ سورہ الفرقان قرآن کا دوسرا نام ہے فرق کرنے والی کتاب، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات، برکت اللہ کے پاس، برکت کا معنی کیا ہے؟ چیز زیادہ ہو اور ہمیشہ رہے، برکت کا معنی چیز زیادہ اور ہمیشہ، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، ادھر برکت ادھر برکت، تبرک تبرک تبرک، نظر غیر اللہ کا نام تبرک رکھا ہوا ہے، ادھر جناب توڑی والے بھوسے والے کوٹھے میں بھی حضرت صاحب پاؤں رکھو، برکت تبرک، برکت تبرک، برکت صرف اللہ کے پاس، برکت کا معنی چیز زیادہ ہونا اور ہمیشہ رہنا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری، توحید شرک میں فرق کرتے، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ سارے جہان والوں کو ڈرائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی، ولم یتخذ ولد، اس نے اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی شریک نہیں ہے پوری کائنات میں، نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، سوال کرنے میں، دعا میں، صحت دینے میں، رزق دینے میں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرہ، ہر چیز کو پیدا کر کے ان کی تقدیر بنائی، واتخذوا من دونہ آلہہ، لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود، مشکل کشا، حاجت روا، داتے بنا رکھے ہیں، لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا انہوں نے، وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، ولا یملکون، نہیں ہے مالک، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ضرر نقصان، ولا نفع، نہ نفع کا، ولا یملکون، نہ مالک ہے موت کے، ولا حیات، نہ زندگی کے، ولا نشورا، نہ مر کے اٹھنا، کیسے اور سمجھائے تمہیں اللہ؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ کی بات کے بعد کون سی چیز ہے جو تمہیں سمجھائے گی؟ جو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ لے آیا، جب تک چاہا بچپن میں رکھا، جب تک چاہا لڑکپن میں رکھا، جب تک چاہا جوانی میں رکھا، جب چاہا تندرست رکھا، جب چاہا بیمار کیا، جب چاہا غنی رکھا، جب چاہا فقیر رکھا، جب چاہا خوش رکھا، جب چاہا غمگین رکھا، جب چاہا جوان رکھا، جب چاہا بڑھیپے میں لے گیا، جب چاہا زندہ رکھا، جب چاہا مار دیا، مرنے کے بعد لوگوں نے استنجا کرایا اور اوپر جنازہ پڑھا گیا۔ بتاؤ ولیوں کا جنازہ نہیں ہوا؟ اللہ مغفر لحینا و میتنا، ہمارے میت کو بخش دے، یہ جنازہ، اور پھر 4-5 فٹ نیچے، یا مشکل کشا، داتا، حاجت روا، ہماری مت ماری رہندی مشرک دی، زد جاری رہندی مشرک دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی پر جو انہوں نے اعتراضات کیے، اس کا جواب، یہ نبی ہے بازاروں میں کھاتا پیتا ہے؟ اللہ نے کہا جو پہلے رسول تھے وہ بھی تو کھاتے پیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اعتراض ہے؟ اصل میں تمہارے دلوں میں کوڑ ہے، تمہیں سارا پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، 28 نمبر ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ،
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کا دن ہوگا، ظالم باغی نافرمان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاش میں رسول کی بات مانتا، میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بناتا، رسم و رواج دھڑے پالٹیاں اور جو قول فتوے ان کے میں پیچھے نہ چلتا، میں صرف رسول اللہ سے ان کی اطاعت حدیث کرتا۔ اس دن ہاتھ کاٹے گا، لیکن اب کا پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے، چاند سورج کے مسائل بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں۔ اللہ نے دو قسم کے پانی چلائے، یہ میٹھا ہے، یہ کھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں والا ہے۔ الرحمن ثم استوى العرش، اللہ عرش پر ہے۔ اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے زمین پہ ایستا چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ جاہل لوگ، بدتمیز لوگ ان سے مخاطب ہوں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، آگے سے سلام، یعنی ان کو کہتے ہیں چھوڑو اپنا کام کرو، اور چلے جاتے ہیں۔ رات ان کی گزرتی ہے سجدوں میں، قیام میں، کہتے ہیں یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور پھر جب خرچ کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، درمیان میں اپنی ذات، بیوی، بچوں، مہمان جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کنجوسی نہیں کرتے اور فضول خرچی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا، عادت روا نہیں مانتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کو نہیں آتے، جھوٹ کی تائید نہیں کرتے، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دیتے، جھوٹ کی نشر و اشاع، جھوٹا سودا، ملاوٹ اور یہ کم تولنا، ڈنڈی مارنا، یہ نہیں۔ لغو، شرک ہو، یہ ڈرامہ ہو، فلم ہو، بےہودگی ہو، عزت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں اور پھر یہ دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں بچوں میں ہمارے جو ہے نا ٹھنڈک ہمیں دے دے اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یا اللہ نمازیں تو ہونی ہیں، جہاد تو ہونا ہے، دعوت تبلیغ تو ہونا ہے، یہ سب ہمارے ذریعے کر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں جنت کے بالا خالوں میں ہوں گے، صبر کرنے کی وجہ سے فرشتے ان کو سلام کہیں گے، اللہ کی مہمان نوازیاں ان کے لیے ہوں گی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم، اللہ کہتے ہیں نبی کہہ دے اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں۔ یہ تم کہہ دو نا یا اللہ رحم، یا اللہ کرم، یا اللہ معافی، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے عذاب ٹالتا رہتا ہوں، ورنہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تمہارا رگڑا نکال دوں۔ شعراء کہتے ہیں شاعروں کو، سورت کے اندر چونکہ شاعروں کا تذکرہ ہے آگے آ رہا ہے، اس لیے سورت کا نام شعراء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورت کے شروع میں لعلک باخع نفسک، نبی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا کہ یہ مومن نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے۔ نبی کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں کڑتا ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کو دروغہ ہیں، آپ سنا دیں، کو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا فظلت اعناقهم لا خاضعین، یہ ہم سے کوئی جو ہے یہ طاقتور ہے، اگر زبردستی ایمان مقصود ہو آسمان سے کوئی ایسی چیز دکھائیں سیدھے تیر کی طرح، لیکن مجھے زبردستی والا ایمان نہیں چاہیے۔ میں نے ہدایت گمراہی کے دو راستے، جنت جہنم کے دو راستے میں نے دکھا دیے، چاہے یہ راہ اختیار کر میرے بندے، چاہے یہ اختیار کر۔ جگہ لکھی جا رہی ہے، وقت تاریخ لکھے جا رہے ہیں، عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ تیری میری باتیں کل قیامت کو ہوں، میں ساری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ پیچھے بات ہو چکی۔ یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کے گئے، آگے بحر قلزم تھا، پانی کی موجیں تھیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں۔ انہوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا دیا۔ آدھی کھاتے تھے، ذلت میں تھے، لیکن رہتے تو تھے۔ انما یا ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، بے صبر ہو، میں اپنی مرضی سے لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ مار لاٹھی، لاٹھی ماری، بحر قلزم کے اندر 12 راستے بن گئے، پانی رک گیا پہاڑوں کی طرح، اور بنی اسرائیل پار ہوئے۔ جب وہ پار وہاں وہ پہنچ گئے، پیچھے سے فرعونی آ گئے، وہاں انہوں نے دیکھا راستے صاف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ لاٹھی مارنے لگے تاکہ پانی چلے۔ اللہ نے کہا رک جا، لاٹھی نہ مار، ابھی ہمارا کام باقی ہے۔ پھر جب وہ سارے فرعونی درمیان میں پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پانی پر، ہر چیز پر اللہ کی حکومت چلتی ہے کہ پانی چل اسی آب و تاب کے ساتھ۔ جنہیں پار جانا تھا پار جا چکے، تو اللہ نے ان کو غوطے دے دے کے مارا اور لوگوں کو بتایا
کہ میں حوصلہ کروں تو میری مرضی، اگر میں پکڑوں تو فرعون اور ان کے دوسرے ان کو سانس بھی نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا اپنے باپ کو اور قوم کو، کیا ہیں یہ جہاں تم یہ، انہوں نے کہا یہ بزرگوں کے فوٹو تصویریں مورتیاں ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہاں آتے ہیں ان کو خوش کرتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حل یسمعونکم، یہ تمہاری بات سنتے ہیں، استدعون جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، 70 نمبر ہے اس سے، اور کیا یہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت بڑی مشرک قوم، گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی رب بنانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ بزرگوں کے فوٹو، یہ تصویریں بنا، یہ سنتے ہیں نفع نقصان پہ قدرت؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں، بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے وہ کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ان کا رواج تھا، شرک رواجی تھا۔ اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، اذانیں کہنے والے، تراویح پڑھنے والے، یہ بکرا لے کے جا رہا ہے مزار پر، وہ ادھر دیگ لے کے جا رہا ہے، یہ سنتے ہیں 14 طبق روشن، سیاہ و سفید کے مالک جو چاہے کرے۔ ایک کلمہ شریف پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سنتے نہیں ہیں، نفع و نقصان پہ قدرت نہیں رکھتے، ہمارا رواج ہے۔ ان کا رواجی شرک اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تیرا عقیدے کا آئے گا، وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے حالات بتائے، نوح علیہ السلام کا قصہ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سب پیچھے آئے، انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تہس نہس کر دیے گئے۔ پیچھے ہم نے یہ بات بتائی تھی ان کی۔ اب وہ کہتے تھے کہ محمد شاعر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، شعر نہیں سکھایا، وہ شاعر نہیں ہے۔ اور فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر لوگوں کے پیچھے تو گمراہ۔ شاعر کیا ہے؟ جو چاہتے، جو ان کا دل چاہتا ہے کہہ دے، اور اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، ایسے ہی بس۔ ایک آدمی مجھے بتانے لگا کہ قوال سے میں نے پوچھا، اس کا دوست تھا، یہ کیا ہے یار قوالی؟ کہتے قوالی کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں، وہ بزرگ ہوتے ہیں وہاں ہمیں بلا لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بس وہ اس کو اٹھاتے ہیں، وہ عثمان کیا بات ہے سار مالک تم یہ ہے وہ ہے کرتے ہیں، ادھر ہماری نوٹوں پر نظر ہوتی ہے، اور جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جہاں وہ ہے اس کو وہاں چھوڑا سمیٹے آگے چل گئے، دوسرے دن دوسرے مدار پر۔ ہمارا کوئی مذہب ہے؟ اللہ بھی کہتے ہیں شہروں کا کوئی مذہب نہیں، ایسے ہی ایسے بس۔ اب دیکھو نا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال، نہ حرام، نہ سچ، نہ جھوٹ، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آ جاتے ہیں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، لگ پتہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تیرے کوئی کام نہیں آؤں۔ آگے اللہ نے کہا سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے، اچھے شاعر بھی ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور اس کو بٹھاتے، دے آسان جواب ان کو، تیرے شعر ان کو نیزوں سے بھی زیادہ وہ جو ہے نا زخم کرتے ہیں، زخم لگاتے ہیں، جواب دے۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ حجوت محمدًا فقد دافعت عنہ وفی ذلک عند اللہ جزاء، صلی اللہ علیہ وسلم تو نے محمد رسول کی توہین کی ہے، میں جواب دے رہا ہوں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ فإن ابی ووالدتی وارضی لارض محمد منکم وقاء، میرا باپ، میری ماں، میری عزت سب کچھ محمد پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء، تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے اپنی گود میں جرام ہی نہیں، تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو کہتا گیا، رب تجھے مرضی کے مطابق بناتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر اتنا کرم کیا۔ اچھے شعر، لیکن یہ نہیں کہ شعر ہی شعر، ہمارے بچے تقریر کرتے ہیں نا، پائیا پائیا شعر نہ پڑھ چھڑ دیں، قرآن مجید سناؤ، حدیث سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو نا، پیپ سے، وہ بہتر ہے کہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ ہاں، اور سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چمٹی کو، اس کے اندر چونکہ چمٹی کا قصہ ہے اس لیے سورت کا نام النمل ہے۔ چمٹی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی ہے، کنٹرول کرتی ہے، اور پھر
اپنا وہ راشن اکٹھا کرتی ہے اندر اور دانے کو توڑ کے رکھتی ہے کہ کہیں اگ نہ جائے. بڑی اس کو اللہ نے سمجھ دی. اور اس میں وہ واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے نکلے. اوپر پرندے تھے، آگے پیچھے دائیں باؤں دیو جن تھے لشکر کی حفاظت کے لیے، اور انسان. جب وہ نکلے ایک وادی پہ پہنچے تو چمٹی نے کہا اپنی چمٹیوں کو کہ پیچھے چلے جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. وہ سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر آ رہا ہے تمہیں رون نہ دے. اور ان کو پتہ نہیں ہوگا، چمٹی سمجھتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کا بیان کیا. حاضری لگائی، ہدہد نہیں تھا. پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے، تو سزا دوں گا اگر یا کوئی خبر لائے گا. ہدہد آئے، کہاں تھا تو؟ اس نے کہا عجیب بات ہے. کیا؟ میں گیا وہاں یمن کی طرف، تو وہاں عورت حکومت کرتی ہے، عورت کو حکمران بنایا ہوا. یہ ہدہد تعجب کر رہا ہے، عورت حکمران ہے، مردوں کی عورت حکمران ہے. ہدہد نے وہاں جو تعجب کیا اور کہا اس کا ایک تخت ہے بہت بڑا، اور وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں. پھر وہ ہدہد کہتا ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہدہد کی تقریر ہے. اس اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، ہر چیز، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وہ اللہ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ اللہ، جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ ہدہد کی تقریر. وہ چند تولہ اس کی سری، اس کو تو ہی سمجھ آ گئی. یہاں جو ہے نا 2.5-3 کلو کے دماغ کو بڑے بڑے شیخ علیہ السلام بڑے بڑے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کچھ عادت روا نہیں ہے. کہتے اچھا ہم پتہ کرتے ہیں. پتہ کیا، کہا کہ دیکھو یہ خط لے جاؤ. خط وہاں گیا. خط کیا تھا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے، اور سارے فرما بردار ہو کے یہاں آ جاؤ اور چھوڑ دو یہ شرک وغیرہ. تو اس کے بعد جب خط گیا اس کے پاس بلقیس کے پاس، تو اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ ہے، تحفے بھیجتے. اگر تحفے قبول کر لے گا تو پھر بادشاہ ہے، ورنہ یہ نبی ہے. جب بھیجا انہوں نے کہا میں لشکر لے کے آ رہا. اور پھر جب وہ سارے آ گئے تو اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا کہ اس کا جو تخت ہے وہ کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک سرکش قسم کا جن، بہادر قسم. اس نے کہا میں تیری کچہری مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت یہاں لاؤں گا. اس نے یہ کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں لاؤں گا آگ جھپکنے سے پہلے. اگر تو یہ جن لایا ہے سلیمان علیہ السلام کا صحابی تو یہ کرامت ہے. اور اگر خود سلیمان، یہ جو ہے نا کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم، یہ خود سلیمان ہے، یہ سلیمان علیہ السلام. اور کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ سلیمان کے پاس تھا علیہ السلام. اللہ کی کتاب کس کے پاس تھی؟ سلیمان کے پاس تھی. تو یہ پھر معجزہ ہے. اب وہ آئے، سارا لشکر وہ آ گیا تو کہا اس کا تخت بدل دو، یعنی موتی ادھر کے ادھر کر دو، ادھر کے ادھر کر دو. اس کو کہا گیا کیا اس طرح ہے تیرا تخت؟ اس نے دیکھ کے کہا گویا کہ وہ ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پانی کے اوپر ایک محل بنایا شیشے کا، وہاں بیٹھے بلوایا. وہاں وہ اس نے دیکھا کہ یہ پانی ہے تو اس نے اپنا کپڑا اوپر کیا، پونچوں کو اوپر کیا. کہا گیا یہ شیشے کا محل ہے. سلیمان صاحب اس کو یہ دکھانا چاہتے تھے جیسے یہاں تجھے پتہ نہیں چلا نا پانی نہیں، تو سمجھ پانی اوپر شیشے کا ایسی تو سورج کی پوجا کرتی رہی اور تجھے پتہ نہیں چلا کہ رب کون ہے، معبود کون. یہ بات باقی یہ قصے کہانی ہے کہ شادی کرنی تھی اس لیے یہ کہا، یہ ایسی بات ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آگے اللہ نے تقریر کی ہے کہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، تمہارے لیے آپ بارش اتاری اور قسم قسم کے پھل نکالے، اور تم تو درخت نہیں اگا سکتے تھے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی معبود مشکل کشا ہے؟ جس نے زمین کو ٹھہرایا، اس کے درمیان نہریں بنائیں، پہاڑ بنائے، اور 2 سمندروں میں پردہ رکھا، پانی یہ میٹھا یہ کڑوا. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اکثر لوگ نہیں سمجھ. کیا جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے
بیماری مصیبت دور کرتا ہے، تمہیں زمین میں جانشین بنا ایک دوسرے کا، کیا الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے تاریکیوں میں، خشکی میں اور طریق کے اندر، وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے بارش سے پہلے؟ الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ، بلند ہے وہ جو شرک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا جس نے مخلوق کی ابتدا کی پھر اس کو لوٹائے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل، اللہ کے علاوہ کسی کی مشکل کشا ہو۔ کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیے ہیں، کہاں ہے؟ لاؤ قرآن حدیث، اللہ نے اختیار دیے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، اللہ نے اختیار دی۔ اللہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو تم بھی انسان، نوکر غلام تمہارے وہ بھی انسان، تم عارضی مالک ان کو شریک سمجھتے ہو اپنی جلال میں؟ نہیں، تو میرے ساتھ میری مخلوق بے بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کنگڑوں کو میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہیں؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، نبی کہہ دے کوئی غیب نہیں جانتا زمین و آسمان میں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھیں گے۔ یہ بات پیچھے بھی آئی تھی، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ شیطان جو ہے نا، قبر پرستوں شرک کرنے والوں کو نا مختلف قسم کی دلیلیں پڑھاتا ہے۔ او جی یہ جو ایتیں آئی ہیں نا شرک مذمت میں، یہ بت ہوتے تھے، ہم تو اللہ کے نیک بندے، ولی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ہم تو ان کو پکارتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ پتھر کو اٹھایا جائے گا، درخت کو اٹھایا جائے، کس کو اٹھایا؟ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے جن کو یہ پکارتے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ جیسے پتھر کی پوجا ہوئی، چاند سورج کی ہوئی، ایسے نبیوں اور رسولوں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوچھتے؟ مکے والوں نے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام کی تصویر نہیں بنائی ہوئی تھی؟ لات جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا اس کو وہ نہیں پوچھتے تھے؟ مورتی بنا کے، بت بنا کے، قبر درگاہ بنا کے۔ تو محترم جیسے بے جان چیزوں کی پوجا ہوئی ہے ایسے انسانوں کی بھی ہوئی ہے، لہذا یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب قسم کی نشانی کا ذکر کیا ہے 82 نمبر آیت میں، کہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور نشان لگائے گا پیشانی پر، یہ مومن، یہ کافر، یہ مومن۔ یہ قیامت کے قریب ایک عجیب قسم کی یہ نشانی آئے گی دابۃ الارض، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ ہر صورت ایک کتاب کی طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو بات سمجھا دی، آپ ان کو یہ کہیں انما امرتو، میں تو حکم کیا گیا ہوں ان اعبد رب ہذہ البلدہ، اس شہر مکہ شہر کے رب کی عبادت کرو جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا، اسی کے لیے ہر چیز ہے، اور میں حکم کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی فرمانبرداری کروں، یہ کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، من ضل، اور جو گمراہ ہوگا فقلت کہ انما انا من المنذرین، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ وقل الحمدللہ، صورت ختم ہو رہی، کہہ دے نبی ہر قسم کی تعریف اللہ کی، کسی کی حسن کی تعریف، علم کی تعریف، ہنر کی تعریف اصل میں تو اس کی ہے نا جس نے یہ چیز دی ہے۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھائے گا، تم پہچانو گے۔ ما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے لوگ نیک ہو جائیں، اتنے جتنا کو زیادہ سے زیادہ کو ہو سکتا ہے، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر سارے لوگ اتنے نافرمان ہو جائیں جتنا کچھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایت سنی، جو ہدایت پائے گا اپنے لیے، جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی بھی اسی پر ہوگی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل الدنیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔